ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ۔ باپو نے بہت بڑی بات کہی، 200 بچیاں پڑھ رہی، اللہ کرے اس میں اور اضافہ، جتنے لوگ تعاون کر رہے ہیں اللہ سب کو برکتیں دے۔ دیکھو پڑھنے کی برکت کیا، ایک لڑکی پڑھی لکھی سے مراد جس نے دین بھی پڑھاؤ۔ اگر آپ برا نہیں مانے تو یہ بھی کہہ دوں، ہمارے یہاں پڑھے لکھے کا مطلب ہے جس نے دین پڑھاؤ۔ ہاں، دنیا بہت کچھ پڑھ لیا، اگر دین کچھ بھی نہیں پڑھا تو پھر وہ مذہب کے نزدیک پڑھا لکھا نہیں، وہ ان پڑھ ہی ہے۔ جن ڈگریوں نے دنیا میں رہ جانا ہے ان ڈگریوں کی اہمیت کیا؟ دنیا کے لیے ہے کرو، لیکن دین پر توجہ دو۔ بات سمیٹتے ہوئے آخری بات کروں، پڑھی لکھی لڑکی میں پڑھی لکھی جس نے دین پڑھا اور ان پڑھ لڑکی نے جس نے نہیں پڑھا، فرق کیا ہے؟ لیکن یہ بھی کہوں گا ضرور کہ جہاں تعلیم کا نظام ہو، وقت ہے نا، جہاں تعلیم کا نظام ہو وہاں تربیت کا نظام بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، سنتوں پر عمل۔ پڑھو صرف ڈگری کے لیے نہیں، پڑھو اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، آخرت کو بہتر بنانے کے لیے۔ عالم وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ وہ چلتا ہے تو اللہ کے خوف سے لرزتے ہوئے چلتا ہے، تو لوگوں کو لگتا ہے جس کے خوف سے لرز رہا ہے اتنا بڑا عالم، اس خدا کی شان کا عالم کیا ہو۔ یہ ہوتا ہے سنتوں پر عمل، خشیت۔ وہ لڑکی کا ذکر کرنے سے پہلے بتاؤں عالم کیسا ہوتا ہے؟ ٹائم ہے تو بتا دیتا ہوں عالم کیسا ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، عالم کیسا عالم ہوتا ہے، راستے سے جا رہے تھے، راستے سے جاتے جاتے پیر میں گوبر لگ گیا، جوتے میں گوبر لگ گیا، نجاست لگ گئی۔ اب انسان کی فطرت ہوتی ہے نا کہ اگر جوتے میں کچھ لگ جائے تو وہ پیر کو یوں جھٹکتا ہے کہ بھئی نکل جائے۔ انہوں نے یوں جھٹکا دیا تو وہ جو گوبر نجاست لگی تھی وہ اڑ کر ایک دیوار پر چلی گئی، ایک دیوار پہ لگ گئی۔ اب تقریباً آج سے 1300 سال پہلے کی بات ہے، کم و بیش۔ وہ دیوار پہ لگ گئی تو وہ دیوار تھی مٹی کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے سوچا چلو اس کو دھل دیتے ہیں، اگر مٹی مضبوط ہوگی تو کم سے کم نجاست ختم ہو جائے گی۔ اپنا حال کیا ہے؟ جہاں کھڑے ہیں پیشاب لگی، رستے سے جا رہے ہیں پیشاب لگی، وہیں اتر کر کسی کی بھی دیوار ہو۔ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے۔ کس اسلام کی بات کرتے ہیں ہم؟ یہ وہ اسلام تو نہیں ہے جو اللہ کے رسول لے کر آئے تھے۔ یہ ہماری دماغ کی گندگی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ آج دیکھو سب سے زیادہ گندے محلے مسلمانوں کے، سب سے زیادہ گندگی گناہوں کی مسلمانوں کے محلے میں۔ جن کے دل گندے ہیں ان کے محلے صاف ہیں، اور جن کے دل میں ایمان کا نور ہے ان کے محلے گندے۔ جو اپنے محلوں کو صاف نہیں رکھ سکتے وہ اپنے دل کو کیا صاف رکھیں گے؟ پتا چلتا ہے آپ کے دل کتنے صاف ہیں، ہمارے دل کتنے صاف ہیں۔ جو گھر صاف نہ رکھ سکے وہ دل کیا صاف رکھ سکتے؟ جو لباس صاف نہیں رکھ سکے وہ دل کیا صاف رکھ سکتے؟ مومن کے لباس کی پہچان ہے، اس کے لباس میں پیون تو ہوں گے لیکن کبھی داغ دھبے نہیں ہوں گے، کیونکہ میرے نبی کو اللہ نے فرمایا تھا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھیے۔ یہ اس کے لیے بیان آیا جس کو اللہ تعالیٰ نے طاہر و مطہر بنا کر کے بھیجا، مزکی بنا کر کے بھیجا۔ لیکن آج جہاں جی میں آیا تھوکا، جہاں جی میں آیا پیشاب کر دی، جہاں جی میں آیا کچرا پھینک دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جوتے سے، نالین سے نجاست لگ کر کسی کے گھر کی طرف اڑ گئی۔ جب اڑ گئی تو اس کو دھونے لگے، گئی دھو دیں اس کی حق تلفی نہ ہو جائے۔ اور وہ مسلمان نہیں تھا، وہ یہودی تھا، یہودی۔ دھونے لگے اس کو، اب دھوئے تو مٹی بہ گئی، سوچا تھا کہ دیوار پکی ہوگی، مٹی بہ گئی، مٹی بہ گئی تو اس کے اندر گڑا ہو گیا۔ ہم لوگ ہوتے تو بھاگ جاتے، چلیں بھائی نیکی کرنے جا رہے تھے، اب ہو گیا تو کیا کریں گے، چلو یہاں سے۔ نہ، لوگوں کا حال تو یہ کہ کسی کو مار دیتے، مر بھی گیا تو بھاگ جاتے،
لیکن یہ اسلام ہے، یہ عالم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کا جلوہ دیکھو، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، حق کی ادائیگی کا انداز دیکھو۔ یہ نہیں کہ یہودی کی ہے، کافر کی ہے، یہ نہیں، گڑا ہو گیا۔ جب گڑا ہوا اس کے دروازے پہ دستک دی، اتفاق سے اس نے کئی 100 درہم امام اعظم سے قرض لے رکھا تھا، دروازے پہ دستک دی، اس نے دروازہ کھولا تو ڈر گیا، کہا حضرت میں بہت آپ کا مقروض ہوں، جانتا ہوں آپ پیسے لینے آئے ہیں نا، میں بعد میں دے دوں گا، مجھے کچھ مہلت اور دے دو۔ مسکرا کے فرمایا بھائی آج پیسے لینے نہیں آیا، میرے جوتے سے نجاست لگی تھی، میں نے جھٹکا تو تیری دیوار پہ چلی گئی، دھونے کی صاف کرنے کی کوشش کی تو گڑا ہو گیا تیری دیوار میں، اور یہ تیری حق تلفی ہو گئی ہے، جتنا قرضہ تجھ پہ باقی ہے میں وہ سارا قرضہ تجھے معاف کرتا ہوں، تو میری اس غلطی کو معاف کر۔ یہ علم والوں کی شان، اہل علم کی شان، یہ ہے یخشی اللہ کا جزا۔ یہاں تو نہ کسی کے دل کا خیال ہے ہمیں، نہ کسی کا، نہ اپنی خود کی آخرت کا خیال، اور پڑھے لکھوں میں اور جاہلوں میں فرق یہ ہے، علم والوں میں، اللہ والوں میں اور ہم میں فرق یہ ہے۔ تو کہہ رہا تھا کہ ایک لڑکی تھی، اور وہ بھی بادشاہ کی لڑکی، ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، کرمان کے بادشاہ، شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک دن شکار کرنے کے لیے نکلے، کوئی اللہ کا فقیر مل گیا، اور اللہ کے فقیر نے کان میں کہہ دیا بادشاہ اسی لیے دنیا میں آئے ہو کہ شکار کرتے رہو گے، مرنا نہیں ہے۔ اب ہم لوگوں میں اور اللہ والوں میں فرق یہی ہے، ہم لوگ 1.5-2 گھنٹہ چیخ پکار کے بولیں گلا بیٹھ جائے، لیکن کسی کی زندگی نہیں بدلتی، لیکن اللہ والوں کا ایک جملہ سیدھا دل پر اثر کرتا، زندگی بدل جاتی۔ انہوں نے کان میں کہا مرنا نہیں ہے، شکار کے لیے آئے، کاش کہ آج میرا بھی یہ جملہ کسی کے دل پہ اللہ کرے اثر کر جائے۔ نماز کے وقت میں گھروں میں بیٹھنے والوں مرنا نہیں ہے، تاش کے پتے کھیلنے والوں مرنا نہیں ہے، داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکنے والوں مرنا نہیں ہے، لڑکیوں پر پاپ کی نظر ڈالنے والوں مرنا نہیں ہے۔ قبر کی تنگ اور تاریک وادی کو کیسے بھول گئے، اپنے نرم نرم گدوں پر ٹینشن کی وجہ سے آج سو نہیں پاتے، تو لوگوں سے کہتے ہو کہ میرا سکون غارت ہو گیا، کل جب گناہوں کی آگ قبر میں بھڑکائی جائے گی تو وہاں کسے پکارو گے، کس کو مدد کے لیے بلاؤ گے؟ اپنے ٹینشن کو دور کرنے کے لیے نیند کی گولیاں کھا کر تھوڑی دیر تو آرام سے سو جاتے ہو، قبر میں کون سی نیند کی گولیاں لاؤ گے؟ یہاں پر تھک جاتے ہو، خودکشی کر کے سکون تلاش کرتے ہو، وہاں کون سی خودکشی کرو گے؟ حالانکہ دنیا میں بھی خودکشی جائز نہیں ہے، اسلام میں خودکشی حرام کر دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، مرنا ضرور ہے میرے بھائیوں، مت ظلم کرو کسی پر، مت ظلم کرو اپنے آپ پر، ایک رات وہ ضرور آئے گی۔ عیاشیوں کی راتوں میں رت جگے کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا قبر کی بھی پہلی رات آنی ہے۔ نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گناہ کرنے سے پہلے یہ بھی سوچ لینا ایسی قبر میں بھی سونا ہے جس میں بستر بھی نہیں، جس میں تکیہ بھی نہیں، جس میں آرام بھی نہیں، حد تو یہ ہے جس میں کروٹ بدلنے کے لیے جگہ تک نہیں ہوگی۔ اگر اللہ ناراض ہے تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑا ہوگا، اور اس کو راضی کر لیا، زندگی کا مقصد سمجھ لیا، تو پھر قبر اتنی بڑی ہوگی جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور جنت کا بستر بچھا کر کے سلا دیا جائے گا۔ آؤ آؤ، اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ہم دنیا میں مسافر کی طرح ہے، یہ دنیا قیام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا سرائے فانی ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ عیاشی آوارگی کب تک کرتے رہو گے؟ ایک دن جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا۔ آوارگی مت کرو، موت آنی ہے، عیاشی مت کرو، موت آنی ہے، دولت کے نشے میں اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو، موت آنی ہے۔ کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے غزلیں سن کر مٹکنے والوں، جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ جوانی اسی کو کہتے ہیں جو آ کر کے دھوکہ دے کر کے چلی جاتی ہے۔ جوانی میں پاپ مت کرو، اللہ کو ناراض مت کرو۔ جوانی کا ٹائم
पाप के लिए नहीं, रब को राज़ी करने के लिए है, इबादत के लिए है। आओ उसे मनाए, उसे राज़ी करें। बहरहाल अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतरे। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा, बादशाह ए शाह किरमान, मौत नहीं आएगी तुझे? बस एक जुमले ने दिल उचाट कर दी। कमान फेंकी, घोड़े पे सवार होके आए, छोटे भाई को कहा, आज से बादशाहत तुम्हारी है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन वो लोग कितने अच्छे थे उस दौर के। छोटे भाई ने कहा, भैया अगर आप मसरूफ़ हो गए किसी काम में, आपकी हर जिम्मेदारी संभालेंगे, बादशाहत आप न छोड़ें। कहा नहीं, मैंने फ़ैसला कर लिया है, तुम बादशाह होंगे, मैं नहीं। कपड़े भी दे दिए। कहा अच्छा ठीक है, आप जा रहे हो ना, आप जाओ, भाभी को और भतीजी को मत ले जाओ। देखो ये 4 साल की गुड़िया कितनी खूबसूरत है, हसीन है आपकी बेटी, आप जाओगे जंगलों बियाबान में, इसका क्या होगा? कहा नहीं, जो चीज़ मैं अपने लिए पसंद नहीं करता वो अपनी बीवी और अपनी बेटी के लिए कैसे पसंद करूँगा। रही बात अगर तुम्हारा यही शौक़ है तो मैं अपनी बीवी से पूछ लेता हूँ, आओ अपनी भाभी के सामने पूछ लेता हूँ। बीवी से कहा, देखो अब बादशाह से मेरा दिल उचाट है, अब यार से लगन लग गई। इकबाल कहते हैं, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। जिसको यार का पता मिल गया, फिर उसके लिए दौलत और रेत दोनों बराबर है, उसके लिए दीवार और औरत का हुस्न दोनों बराबर, वो किसी तरफ नहीं तकता। अल्लाह अकबर। जिसे यार का पता मिल जाता है, ये तो दुनिया की दौलत है, फिर वो तो ये कहता है कि हुजूर जब आपका पता मिल गया तो मुझे कौसर से क्या मतलब। वो जामे कौसर की तरफ भी तकने की बात नहीं करता, वो तो यूं कहता है, कौसर की जानिब हम नहीं तक पई, हमें देहो नैनन का जाम ऐ प्यारे नबी। बल्कि इमाम अहले सुन्नत ने भी कहा है, शरबत न दे तेरी रूयत हो खैर से, शरबत न दे, फिर जामे कौसर की परवाह नहीं। अगर यार से दिल लग गया तो उसके लिए जाम क्या और उसके लिए बाग क्या, फिर वो तो ये कहता है, शरबत न दे तेरी रूयत हो खैर से, ये शायद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है, ये शायद हो तो फिर किसे परवाह शकर की। ये इश्क का मामला है। और कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, बीवी का मैं तो जा रहा हूँ, मुझे यार की लगन लग गई, किसी ने रिश्ते बंधन से मुझे बांध दिया यार के रिश्ते में, मैं जा रहा हूँ। चलना है या यहीं रहना है? रहना चाहती हो तो रहो अपने देवर के पास, बहुत इज्जत से रहोगी। बीवी ने कहा, मैं बीवी हूं बीवी, और बीवी की तारीफ यही है कि बीवी सुख और दुख की साथी होती है। वो फाहिशा होती है जो सुख की साथी है, दुख की नहीं। बीवी सुख और दुख दोनों की साथी होती है। मैं जब तुम्हारे साथ मैंने लज्जतें उठाई है महल की, तो झोपड़ी की तकलीफें भी उठाऊंगी, मुझे इससे ज्यादा राहत शौहर के साथ मिलेगी। मैं चलने को तैयार हूं। जिसे कहा जाता था, अब लोग उन्हें शेख किरमान के नाम से याद करने लगे। मियाँ बीवी ने मिलकर बेटी को खूब पढ़ाया, बहुत पढ़ लिया, जवान हो गई। एक दिन बादशाह का भतीजा, उसके भाई का बेटा, जिस भाई का इंतकाल हो गया था, खबर भी नहीं थी, पता ही नहीं था कि कहाँ है बादशाह, शाह किरमान कहाँ है नहीं पता था। इंतकाल हो गया भाई का, भतीजा बादशाह बना, शिकार के लिए आया, झोपड़ी देखी, इजाजत लेके अंदर गया तो पहचान लिया चची को, चचा को, बहन को। लेकिन जैसे ही जवान बहन पे नजर पड़ी, चचा की बेटी पे, सोचा अरे ये तो जवान हो गई, मेरी भी शादी नहीं हुई, चचा से हाथ मांग लें। हिम्मत ना हुई तो इस तरह कहा कि चचा आपके भाई का इंतकाल हो गया, बादशाह फिर आपकी तरफ देने को तैयार हूं, लेकिन आपको अब मैं झोपड़ी में रहने नहीं दूंगा, आप महल में चले। कहा बेटा, इस झोपड़ी में रहने की लज्जत यार के प्यार के साथ अगर तुझे पता चल जाए तो तू भी यहीं आए। वो दुनिया में वो नहीं है जो इस दुनिया में है। बहरहाल वो नहीं माना तो इन्होंने भी काम नहीं आते। बहरहाल हिम्मत नहीं हुई तो फिर माँ को भेजा अपनी। माँ ने आकर सीधे कहा कि आपकी बेटी का हाथ चाहिए, मेरे बेटे को पसंद आ गया। आपकी बेटी दोनों एक दादा की औलाद है, चचा के रिश्ते से एक दूसरे के भाई बहन भी है, बड़ी अच्छी गुजरेगी। इस झोपड़ी से निकाल कर बेटी को महल में भेज दे फिर से। इन्होंने कहा एक काम करें, 3 दिन के बाद आना, सोचूंगा।
ان 3 دن میں شیخ کرمان نے، اب ذرا دھیان دے خاص طور پہ خواتین، بچیاں، شیخ کرمان نے سوچا کہ کیا کروں. تو جس مسجد میں نماز کے لیے جاتے تھے اس مسجد کا مؤذن بڑا نیک تھا، اس کے پاس گئے اور کہا بیٹے شادی کرو گے؟ کہا حضور میرا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے، میں کیا شادی کروں گا، 2 روٹی کماتا ہوں، صبح شام کھاتا ہوں، رات دن اللہ اللہ کرتا ہوں، 2-3 گھنٹے کے لیے گھر مسجد سے نکلتا ہوں 2 روٹی کمانے کے لیے، میری شادی. کہا بیٹے اگر چاہو تو ہو سکتی. کہا کس کے ساتھ؟ میری بیٹی. حضرت آپ کی بیٹی محل میں پلی ہوئی ہے، اگرچہ آج آپ کہیں اور رہتے ہیں لیکن اس کا مزاج اونچا ہوگا، وہ برداشت نہیں کرے گی. کہا سن اگر تو چاہتا ہے تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ کر دوں گا. کہا مخمل میں ٹاٹ کا پیوان ہو جائے گا، نبھے گی نہیں. کہا میں اپنی بیٹی کو خوب جانتا ہوں، بڑی نیک ہے، پارسا ہے، متقی ہے، قناعت ہے، زہد ہے، سب ہے. میں نے اس کو پڑھایا ہے بیٹا، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، وہ تیرا ساتھ دے گی. المختصر 3 دن کے اندر نکاح کر دیا. اب 3 دن کے بعد جب ان کی بھاوا جائی تو کیا ہوا، وہ داستان رہنے دیجئے، اصل عنوان یہ ہے. نکاح کر دیا، کرائے کا مکان مؤذن کے لیے لیا اور اپنی بیٹی پر دوپٹہ ڈال کر خود ہی پہنچا دیا. میں سمجھتا ہوں کہ 3 دن میں رشتہ بھی ہو جانا، شادی بھی ہو جانا، یہ مسلمانوں کی روایت تھی. اب تو 3 دن تک نہیں بلکہ ہفتے بھر تک تو صرف شادیاں چلتی ہیں. دیکھنے دکھانے کا ماحول سال 1.5 سال تک چلتے رہتا ہے. اور دیکھنے کون آ رہا ہے؟ جو ابھی شوہر نہیں بنا اس کا بھی دوست، اس کے ماموں کا بیٹا، اس کے چچا کا بیٹا، اس کے خالوں کا بیٹا، سب آ رہے ہیں دیکھنے کس کو؟ لڑکی کو. اور ہو گیا رشتہ تو ہو ہی گیا، نہیں ہوا تو پھر وہ خود شوہر نہیں ہوا، وہ خود اجنبی نامحرم ہے. اس کے دوستوں کے سامنے تم اپنی بیٹی کو کیسے لا کر کے بٹھا دیتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ کیا دین کے پرچے اڑا دیے. رونا یہی ہے کہ علم نہیں ہے. ایک خاندان میں رشتہ ہو رہا تھا، بیچ میں میں بھی تھا. لڑکی والوں سے کہا گیا کہ ذرا فوٹو بھیج دینا تاکہ پہلے ہم دیکھ لیں تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر آئیں گے، ایسے آنا اچھا نہیں لگتا. خاندان والوں نے کہہ دیا کہ بھئی ہم اپنی بیٹی کو بغیر شادی کے رکھ سکتے ہیں لیکن نامحرموں کے موبائل میں ہم اپنی بیٹی کا فوٹو نہیں دے سکتے. یہ بھی ایسے بھی لوگ آج دنیا میں موجود، میں خود گواہ ہوں اس کا. یہ ہے اگر تقدیر میں لکھا ہوا ہے رشتہ ہو کے رہے گا، رشتوں کے لیے اتنے نیچے مت گرو کہ شریعت کی حدیں ہی توڑ دو. شادیوں میں فضول خرچی مت کرو، حرام کام مت کرو، ڈی جے مت بجاؤ، باجے مت بجاؤ. ہمارے مذہب میں ناچ گانے کا کوئی تصور نہیں ہے. تو جب ادھر بیٹی کو شیخ کرمانی نے شوہر کے گھر پہنچا دیا، چلی گئی. وہ چراغ جل رہا تھا، جلتے ہوئے چراغ میں اس لڑکی کو ایک سراہی نظر آئی. سراہی کے اوپر ایک روٹی رکھی ہوئی تھی ڈھک کر، گویا کہ پانی روٹی سے ڈھکا ہوا تھا. لڑکی نے پہلا سوال اپنے شوہر سے کیا، میرے سرتاج یہ کیا ہے؟ کہا یہ روٹی ہے. روٹی کیوں ہے؟ کہا کہ 2 روٹی کمائی تھی آج بھی ہر روز کی طرح، ایک ابھی کھا لی ہے اور ایک صبح کھائیں گے. اس نے کہا مجھے ابھی اسی وقت اپنے باپ کے پاس پہنچا دو، میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا. میں اپنی بہنوں کی خاص توجہ چاہتا ہوں. عالمہ بن جاؤ گی، قاریہ بن جاؤ گی، خطیبہ بن جاؤ گی، ادیبہ بن جاؤ گی، اللہ کی بندی نہیں بنی تو کچھ نہیں بنی. سب ڈگریاں لے لی، اللہ کے بندے نہیں بنے تو کچھ نہیں بنے. نمائش نہ کی جائے، دین کو نمائش کا ذریعہ نہ بنایا جائے. دین کیا تقاضا کر رہا ہے؟ یہ تھے دیندار علم والے، اہل علم یہ تھے جس کا خطبہ قرآن پڑھ رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اس لڑکی نے کہا ابھی اسی وقت مجھے اپنے باپ کے یہاں پہنچا دو. شوہر نے کہا دیکھو میں نے پہلے تمہارے ابا سے کہا تھا، نہیں مانے وہ. میں نے تو کہا تھا کہ ٹاٹ کا پیور مکمل کی چادر میں کبھی زیب نہیں دے گا. اونچے گھرانے کی ہو، محل میں پلی ہوئی ہو، تم نہیں رہ سکو گی میرے ساتھ.
لیکن خدا کے لیے اب میری عزت کو پامال نہ کرو. لوگ کتنا مذاق اڑائیں گے, کتنا تماشا ہوگا میری غربت کا, کتنا مذاق اڑایا جائے گا میری غربت کا. کیا کر رہی ہو کہ پہلی رات بھی نہ رہ سکی میری بیوی چلی گئی. میری خوشیوں میں آنکھ نہ لگاؤ, میری چمن میں بہار آنے سے پہلے خزاں نہ کرو, میرے نشیمن پر اس طرح بجلیاں نہ گراؤ. خدا کے لیے کچھ تو مجھ پہ رحم کرو. میں نے پہلے ہی کہا تھا تمہارے ابا نہیں مانے, بہت کہہ رہے تھے عابدہ ہے زاہدہ ہے. میں نے کہا تھا میری غربت کا وہ مقابلہ نہ کر سکے گی. لڑکی نے کہا آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کہ میں یہ سمجھا کہ میرے گھر میں باسی روٹی دیکھ کر آپ ابھی جانا چاہتی ہے. کہ میرے ابا نے آپ کا پورا بیک گراؤنڈ پہلے مجھے بتا دیا تھا, لیکن مجھے تو میرے ابا نے یہ بتایا تھا کہ تجھ سے زیادہ متقی تیرا شوہر ہے, لیکن آپ اتنے متقی مجھے نہیں دکھتے. کیوں؟ اس لیے کہ جو رات کو کھا کر صبح کے لیے روٹی بچا کے رکھے, میں اس کو متقی کیسے مان لوں؟ میں تو ایسا شوہر چاہتی تھی جو رات کو کھا لے تو یہ کہہ دے جس نے رات کو کھلایا ہے وہ صبح بھی روزی عطا کرے گا, اور جو صبح کے لیے بچا کر کے نہ رکھے, میں تو ایسا شوہر چاہتی تھی. شوہر خوش ہوا. کہا پھر چاہتی کیا ہو؟ کہا یا تو روٹی رہے گی یا تو میں رہوں گی. یہ روٹی لے جاؤ, اور اس سے پہلے کہ ہم کچھ گفتگو کریں یہ کسی ضرورت مند کو دے دو, اور اپنے اندر یہ یقین پیدا کرو جس نے رات کو کھلایا ہے وہ صبح کو بھی روزی عطا کرے گا. یہ تھی علم والی وہ لڑکیاں جن کے بطن سے عبداللہ بن مبارک جیسے لوگ, جن کے بطن سے اللہ اکبر محمد بن قاسم جیسے لوگ, جن کے بطن سے بابا فرید جیسے لوگ, جن کے بطن سے قطب الدین بختیار کاکی جیسے لوگ, ایسے لوگ پیدا ہوتے تھے. جب مائیں ایسی ہوتی تھی اولاد ایسے ہوتے تھے. اس لیے کہ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ مجھے گلاب چاہیے تو میں ایک ہی مشورہ دے سکتا ہوں, گلاب کا پودا گھر کے آنگن میں لگاؤ, گلاب خود بخود آ جائے گا. لیکن اگر آنگن میں گلاب کا پودا نہیں تو پوری دنیا کی طاقت بھی جھونک دو گے. تو پودا جب تک گلاب کا نہیں ہوگا اس وقت تک گلاب کھل نہیں سکتا. دھتوروں پر کبھی گلاب نہیں آ سکتا, ببول پر کبھی گلاب نہیں آ سکتا. اگر پھر زمین کے اوپر فرید الدین گنج شکر کو چلتا ہوا دیکھنا ہے, پھر زمین پر نظام الدین محبوب الہی کو چلتا ہوا دیکھنا ہے, پھر زمین پر غوث الاعظم دستگیر جیلانی کے کردار کو دیکھنا ہے, پھر محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد کا کردار دیکھنا ہے, کام ایک کرو, ماؤں کو بدل دو. مائیں بدل جائے گی, مائیں کنیز فاطمہ ہوگی تو بیٹا کردار حسین لے کر پیدا ہوگا. اور یہ مدرسے وہی چاہتے ہیں, مدرسے یہی کرنا چاہتے ہیں. آؤ آج عہد کریں, خود بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, پڑھیں گے خود بھی انشاءاللہ, اور اپنی اولاد کو ہی پڑھائیں گے. نہیں سب کو کم سے کم ایک بچے کو تو عالم ویڈیو دین اگر اور اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ حافظ.